لوگ آن گو جی صحابہ میلاد منایا اور جی صحابہ جھنڈے چاہے صحابہ لیٹا لائیاں بابا جی قبلہ امیر المجاہدین فرمانے ہوندے سن جنہ حضور دے نا تے جانا دے دیتیاں جنہ حضور دے سامنے کھڑ کے اپنے ٹکڑے کرا دیتے جنہ اپنے بچے اپنا مال اپنے گھر بار اپنا تن سارا کچھ قربان کر دیتا انہاں حضور دے میلاد نہیں سی منانا جڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو غزوہ تبوک دے موقع تے لوڑ پہ گئی حضور نے فرمایا جاؤ بھائی اے میرے غلاموں تواڈے مال دی لوڑ پہ گئی دین نو تے سارے صحابہ ٹر گئے تے کوئی اپنی استطاعت مطابق اپنی استطاعت طاقت مطابق مال لے کے آ رہے سارے صحابہ آئے تے سیدنا صدیق اکبر لیٹ ہو گئے تو حضور نے پوچھا صحابہ کو دسو بھائی میرا صدیق کتھے رہ گیا تو اتنی گل ہوئی تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنی دیر ہی تشریف لے آئے جدو سامنے آئے نا پھر وہ نقشہ کھینچیا علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جیسے بنائے عشق و محبت ہے استوار فرمانے لگے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سیدنا صدیق اکبر گھر دا مال سارا جمع کیتا دیواراں تے ہاتھ پھیریا سارا کچھ جمع کر کے پھر تن دے کپڑے بھی اتار دیتے جنہ تن دے کپڑے اتار کے حضور دے قدمہ چ پیش کر دیتے انہاں حضور دے نام تے دو دیگا نہیں سن پکانی انہاں حضور دے نام تے ایک محفل نہیں سکھانا نہیں جنہاں نے سارا کچھ لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے میرے آقا نے پوچھا صدیق گھر والے واسطے کی رکھی ہے عرض کی تھی حضور میرے گھر والے واسطے اللہ تو اس دا رسول ہی کافی ہے ہاں جی جنہ حضور دے سامنے اتنا سارا کچھ لیا کے قدمہ چ قربان کر دیتا انہاں حضور دے نام تے میلاد نہیں سی منانا زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ توجہ جی توجہ جی سمجھ آئی نا گل دی انہاں میلاد نہیں سی منانا اور جی صحابہ میلاد منایا اور جی صحابہ کوئی جھنڈے لائے تسی وکری جناب پوزیشن کٹ لے آئے ہو جھنڈے لاندے ہو جھنڈیاں لاندے ہو لیٹاں لاندے ہو ایک ادھروں آئیاں صحابہ جھنڈے لائے تو میں کہا صحابہ صرف گھروں تے جھنڈے نہیں لائے صحابہ تے حضور تے جھنڈے چاہے تو نال پھر صرف ہاتھ نہیں چاہے نال پھر تلواراں چاہیاں تو تے اپنے علاقے دیا گلیوں میں جلوس نہیں نہ کٹ سکدا تے دو گلیوں میں نکل کے حضور دا نعرہ نہیں لا سکدا تو صحابہ صرف مدینے دیا گلیوں جلوس نہیں کٹے صحابہ مدینے میں کھڑے ہوئے حضور تے جھنڈے بھی چاہے تے پھر تلواراں بھی چاہیاں تو پھر مدینے دیا گلیوں میں نہیں چلدیاں کیسر و کسرا دے دروازے تے جا پہنچے تو کیسر و کسرا دے حکمرانہ دے دروازے کھڑکا کے کیا آپ نے فرمایا کمینیو نکلو باہر ان حضور آ گئے نکلو باہر حضور آ گئے تو تے اپنی گلی میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا حضور آ گئے صحابہ تے کافراں تے حکمرانہ دے دروازے ہی کھڑکا دیتے فرمایا ہن تہاڈی گل نہیں چلنی ہن تے حضور دا دین چلنا ہے تے اسی تے کی گل کرنے اسی بھی تائی کہندے ہیں حضور آ گئے گل ختم ہے اس واسطے سنی دلیر ہون بابا جی فرماندے سن سنی دلیر ہون سنی سن ہوئے پے آج جن نے لایا گلی دے نال ٹر چلی جنہیں کہا جی میلاد منانا جائز ہے آجی نسدے آ گئے مولوی صاحب میلاد کتنے لکھیا ہویا کیڑی جائی لکھیا ہویا بھی میلاد منانا جائز ہے میں کہا کتنے بھی نہیں لکھیا میلاد منانا جائز ہے تو دس کی منانا چاہیے تیرے گھر جو بڈھی آوے او دن منانا جائز ہے پتر جمے او منانا جائز ہے ہن اگلی گل میں کردا کوئی نہیں مسجد وچ بیٹھیا او سارے دن منانے جائز ہون تے حضور دی آمد دا دن منانا ناجائز ہوئے چلے ہو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ کٹائے اسے منظور پڑھانا تیرا اور جنہوں مرضی ہے حضور کا میلاد نہ مناوے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے سانو چھڑ دیو آج قیامت والے دن رب نے نپ لیا کہ تو میرے حبیب دے میلاد تے شرک تے بدعت دے فتوی لاندا سی جے رب نے نہ بلا پھر تے بچ کوئی نہیں ہونی ساڈے سامنے تو بشک جو مرضی کے اندر ہے لیکن ہن او مرضیاں تواڈیاں نہیں چلنیاں ہن کی چلنا ہے ہن حضور دا دین چلنا ہے صرف گلیاں بازاراں وچ نہیں ہن ایک گلاں وی چھڈ دیو ساڈے نات خان آندے آجی ناتا پڑیاں داڑیاں بنا کے تے خس خسیاں داڑیاں رکھ کے تے 20 رنگ دے کرتے پا کے
نہ پتہ لگے مرد ہے کہ عورت ہے، سمجھ آئی نا؟ تو جناب خسخسیاں داڑیاں تازی شیو کرا کے پھر اتنے آ کے حضور دی نعتاں پڑھ دیں، اور کیڑا منہ لے کے تسی حضور دی نعت پڑھ دیو؟ آج جڑا حضور دی طرح اپنا چہرہ بھی نہ بنا سکیا انہیں حضور دی نعت پڑھنی، میں کہا جھلیا نعتاں تو نہ پڑھیاں، پہلے خندق کھودی، پھر مٹی چائی، پھر ہنالک ابتلی المومنون ہویا، پھر زلزلو زلزالا شدیدہ ہویا، پھر بھوک لگی تو پیٹ تے پتھر بنے، پیٹ تے پتھر بنے، اتنا کچھ ہون تو بعد پھر جدو سامنے 50,000 لشکر آیا نا تو پھر ویکھ کے سر نہیں چکایا کہ حضور ہن کی بنے گا، اتنی قربانی دے بیٹھیا ہن پھر لڑائی بھی کرنی پڑنی ہے، نا جدو سامنے لشکر آیا نا تو حضور دے غلاماں نے اتنی قربانیاں دین تو بعد جدو لشکر سامنے آیا تو حضور دے صحابہ نے پھر اتنے نعت پڑھی، اتنے میدان وچ نعت پڑھی، اتنے کھڑے ہو کے نعت پڑھنی ہو رہے، حال وچ کھڑے ہو کے نعت پڑھنی ہو رہے، حضور دی امت کو 50,000 روپیہ مکا کے اور نعت پڑھنی ہو رہے، تو خندق کھودی ہوئے، مٹی چاہیے ہوئے، بھوک برداشت کیتی ہوئے، ٹھڈیاں ہواواں بھی برداشت کیتیاں ہوون، تو پھر بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بھی بنے ہوون، تو پھر جدو جنگ واسطے سامنے لشکر آ جان تو حضور تے غلام حضور تے صحابہ سے نچ کے نعت پڑھن، او نعت پڑھنی ہو رہے، تو صحابہ پھر کی نعت پڑھی؟ نحن الذین باجوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، حضور دے صحابہ نے فرمایا دنیا آ لیو اس قیامت تک تسی بھی نعتاں پڑھنیاں، لیکن جڑی نعت اسی پڑھ رہے ہیں وہ کیڑی نعت ہے؟ حضور دے صحابہ نے فرمایا او دنیا آ لیو یاد رکھنا اسی حضور دے او غلام ہاں جڑے اتنی قربانیاں دین تو بعد بھی اسی او غلام ہاں جڑے ہن بھی اس حالت وچ بھی اپنے نبیوں تے قربان ہونے واسطے حاضر ہاں، ہاں جی اسی اس حالت میں حضور تے قربان ہونے واسطے حاضر ہاں، ہاں جی سبحان اللہ، اس حالت میں بھی حضور تے قربان ہونے واسطے حاضر ہاں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے حضور نال پیار ہوئے تو انج ہوئے، انے واہ ہوئے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، جڑا گل کرے تسی حضور دیاں ایتھے ہن آن کے بڑے بڑے مولوی بھی میلاد اور ڈوڑے مائیو سنان لے، ہاں جی حضور آ گئے سج گئیاں گلیاں بازار، حضور آ گئے سج گئیاں گلیاں بازار، ہاں جی حضور آئے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، بابا جی تا پھر بابا جی سن، بابا جی تا پھر مجدد سن، بابا جی تا حضور دے عطا سن، تے بابا جی کی فرمایا؟ بابا جی فرمایا جب حضور آئے نا پھر دل صرف نہیں جگمگائے، پھر تخت بھی سج گئے، پھر تاج بھی سج گئے، پھر اسمبلیاں بھی سج گئیاں، پھر جناب کوٹ بھی سج گئے، پھر تھانے بھی سج گئے، پھر عدالتاں بھی سج گئیاں، پھر پوری ریاستاں بھی سج گئیاں، کی بنیا؟ صرف سجیاں کوئی نہیں بھی لیٹاں لا دیتیاں تے سج گئیاں، نا انج نہیں سجیاں، کیویں سجیاں؟ سجیاں حضور دے نظام نال سجیاں، سمجھ آئی گل دی نا؟ دین آیا، دین آیا، اج بھی میرے بابا جی دی، کیا بات ہے، میرے بابا جی دی، کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، اللہ اللہ اللہ، سمجھ آئی نا گل دی؟ اس واسطے ہن ٹھڈیا نہیں رہنا، ٹوٹ کے حضور نال پیار کرنا ہے۔ میں آج رستے وچ آ رہا سا تے پڑھ رہا سا کہ جیڑیاں چیزاں قبلہ امت نو بے ادبی دی طرف لے جاندیاں سن، جیڑیاں امت نو بے ادبی دی طرف لے جان والیاں چیزاں جنہاں دے اوتے گرفت بنتی شریعت تقاضے نال، جدوں لوگاں نے ایمان دا معیار ہی اس چیز نو بنا دیتا نا تو پھر حضور دی امت کیڑے پاسے جائے؟ ہاں جی جیڑی انہاں روایت کھڑی ہوئی کہ جناب مائی حضور تے کوڑا سٹ دی آئی، جڑا گل کرے حضور دے تے جڑا دامن مبارک ہے اس نو جڑا میلا کہہ دے وے اس دا بھی سر قلم کر دیتا جائے، جڑا حضور دے نالین مبارک نو جتڑی معاذ اللہ کہہ دے وے ساڈے فقہاء اتنا لکھیا بھی اس دی بھی گردن مار دیتی جائے۔ ہاں جی جڑا حضور دا کیوں جی بال نو کی آکھدے بال جڑے ہوندے شعر آکھنے تے اس دی جڑی صغیر بندی او کی بندی؟ ہاں جی صفت کی بندی؟ شعر، تے جڑا حضور دے بال مبارک نو شعر بھی کہہ دے وے نا ساڈے فقہاء اس دے بارے بھی اتنی ڈاڈی گل کیتی ہے، تے ایتھے حضور دے بارے کیڑیاں کیڑیاں گلاں ہو گئیاں، اور جی مائی کوڑا سٹ دی آئی، میں کہ روایات ہی تے ہے کوئی نہیں، تیری ماں تے کوئی کوڑا سٹے تو برداشت کرے گا؟ گلی میں کھڑے ہو کوئی گل کر دے وے تیری ماں بہن دی طرف کسی نے اکھ بھی چاہیے او تو برداشت نہیں کرے گا، حضور تے کوئی کوڑا سٹدا ہوئے تے پھر امت حضور دی برداشت کر لوے، جدوں حضور دے بارے ایہو جہی گلاں ہو گئیاں نا
تو امت نے پھر بھی کہا جی دیکھنا جی مولانا صاحب تحمل بھی کسی چیز کا نام ہے، برداشت بھی کسی چیز کا نام ہے. پھر اس ویلے آ کے پھر امت ذلیل ہی ہونا ہے. جب حضور دی گل آ جائے پھر برداشت نہیں ہوتی، اتنے پھر برداشت ختم ہو جاتی ہے. میدان احد قبلہ فرما رہے سن نا، حضرت قبلہ صوفی صاحب آپ فرما رہے سن نا کہ حضور نو پتھر لگیا میدان احد وچ. ہاں جی کافراں نے پتھر مار دیتا. جب حضور نو اتنے پتھر لگیا، اتنے جدو پتھر لگیا نا تو خون مبارک جدو باہر نکلیا تو حضرت قتادہ نے ویکھ کے چیخ مار دیتی. حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے بھی چیخ مار دیتی. آپ جو باہر ہو گئے، حضور نو پتھر لگیا تو آپ جو باہر ہو گئے. حضرت قتادہ تے اتنے آسان خطا ہو گئے، اتنے جلال وچ آ گئے کہ حضور نے 3 دفعہ آپ نے فرمایا ابو قتادہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جب تیسری دفعہ حضور نے فرمایا نا ابو قتادہ بیٹھ جاؤ تو آپ فوراً عرض کر کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ما غضبت الا للہ ولرسولہ. حضور میرے جڑے جذبات ہیں اے کوئی ذات واسطے تو نہیں ہیں، اے تے میرے جذبات اللہ رسول واسطے ہیں. ہاں جی اللہ رسول واسطے ہیں. تو جب حضور دے بارے گل ہو جائے پھر اتنے آپ جو باہر ہونا پہنتا ہے. ہاں پھر اتنے جذبات آنے چاہیے. جس نو جذبہ نہ آوے پھر وہ اپنے ایمان دے بارے سوچے گھر جا کے. ہاں حضور دے بارے گل ہو جائے. کیوں جی جدو فتح مکہ فتح ہویا، ہاں جی 21 سال بعد جدو مکہ فتح ہویا تو حضور علیہ السلام ایک طرف اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، حضرت خالد بن ولید ایک طرف تشریف لے کے آ رہا ہے. تو تیسرے صحابی کیڑے سن؟ ہاں جی جنہاں نے اتنے قصیدہ پڑھیا، چلو نہ آ جاتے ذہن سے، انہوں نے قصیدہ کی پڑھیا. جدو ویکھیا نا مکے پاک وچ داخل ہوئے، سب تو وڈا لشکر آپ دے کول سی، سب تو وڈا لشکر صحابی رسول سن. این تلوار چکی ہوئی، گھوڑے تے تشریف فرما. جدو مدینہ پاک مکہ پاک داخل ہوئے نا تو سامنے ویکھیا وڈے وڈے کافر کھڑے سن. او لوگ بھی کھڑے سن جنہوں نے حضور نو معاذ اللہ پتھر مارے سن. او لوگ بھی کھڑے سن جڑے حضور کی بے ادبیاں کرتے سن. او لوگ بھی کھڑے سن جنہوں نے حضور نو طرح طرح دی تکلیفاں دتیاں سن. او لوگ بھی کھڑے سن جنہوں نے حضور تے پانی تے روٹی بھی بند کیتا سی. آج بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں حضور دے دشمن. تے حضور دے دشمن نو ویکھ کے تے مومن بندہ ہوئے تو اس میں جلال نہ آوے، اے ہو نہیں سکدا. صحابی رسول جدو ویکھیا نا انہاں کافراں نو بھی بڑے بڑے حضور دے دشمن کھڑے تو انہاں کی فرمایا؟ انہاں پھر کہا بھی یہ ٹھڈی گل ہو نہیں سکتی. آپ جدو جلال وچ آئے آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ. صحابی رسول نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے پترو، آج تے لڑائی دا دن ہے، آج تے رب دے کعبے تے حرم دے وچ بھی بندے قتل کر کے رکھ دیاں گے، جتے مکھی مارن دی اجازت بھی کوئی نہیں. صحابی رسول تو کہندے نا اس گتے بھی بندے قتل کر کے رکھ دیاں گے، آج اتنے بھی بندے قتل کر کے رکھ دیاں گے. اس واسطے مومن ہوندا ہی ہوئے جس نو حضور دے بارے گل ہوئے تو پھر اس نو جلال آ جائے، جلال آ جائے. چلیو حضرت حضور دیاں جدوں اٹھنیاں حضور علیہ السلام دی اٹھنیاں چوری ہوئیاں، اویانہ بن حسن جڑا سی او اٹھنیاں چوریاں کر کے لے کے جا رہا سی. حضرت قتادہ دا گھوڑا جڑا سی وہ گھر اچھلن لگ پیا خود بخود. ہاں جی ہن اے جڑا عقل تے اندے ہن میلاد آئے گا، جی حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آج یہ علم نہیں ہے. میں کہا حضرت قتادہ دے گھوڑے نو پتہ چل جائے کہ حضور کی اٹھنیاں تے حملہ ہو گیا. ہاں حضور دی اٹھنیاں تے حملہ، ہاں جی اٹھنیاں تے حملہ چوری تے ہوئیاں میلاں دور. حضرت قتادہ دے گھوڑے نو کنے جا کے دسیا، انہوں نے کنے جا کے دسیا، او گھر اچھلے پیا، اچھلن پیا گیا. آپ نے چارہ پایا جناب سارا کچھ، او گھوڑا نہ کھلوے. حضرت قتادہ اپنی ماں نو کہنے لگے اما جی مینوں لگدا ہے گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے. گل کی گل ہے؟ انہاں کہا گل ہو رہے جڑا چارہ نہیں نہ کھا رہا یہ گل ہو رہے. آپ نے انج کیتا گھوڑے نو چھوڑیا، آپ ہو گئے سوار. تو سوار ہوئے تو دیاں لگاماں ڈھیلیاں چھڑ دیتیاں تو گھوڑا سیدھا اسے طرف گیا جس طرح اویانہ بن حسن حضور کی اٹھنیاں لے کے جا رہے ہیں. اور گھوڑے نو کس نے دسیا کہ کیڑا رستہ تو جانا ہے؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. اور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. سمجھ آئی نا گل دی؟ تو آپ کا گھوڑا ٹر پیا ادھر نو. تو جدوں آپ کا گھوڑا اگے نو گیا نا تو اگے ویکھیا حضور علیہ السلام بھی اپنی سواری ہوتے سوار ہو کے تو اویانہ بن حسن تعاقب وچ جا رہے.
تے جدوں آپ نے ویکھیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ تے گھوڑے دیاں باگاں ڈھلیاں چھڑ دتیاں زن لگاما گھوڑا نسی جا رہا تے جدوں حضور دے برابر وچ گھوڑا پہنچیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری تو اگے نکلن لگا اگے جان لگا گھوڑا حضرت قتادہ دا توجہ بھائی میری طرف رکھنی ہے ہاں بندے اٹھ جان گے او انتظامیہ دے معاملات نو کردے رہن گے سمجھ آئی نا حضرت قتادہ دا گھوڑا جدوں حضور تو اگے نکلن لگا نا تو آپ نے گھوڑے دیاں لگاماں چھکیاں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے ٹھیک ہے تو حضور دی اٹھنیاں دی حفاظت واسطے جا رہے ہیں لیکن حضور تو اگے نہیں جانا حضور دے پیچھے پیچھے رہنا ہے یہ بے ادبی نہیں کرنی اگے جان والی جدو آپ نے لگاماں چھکیاں تو گھوڑے دے سینے وچ آواز پیدا ہوئی جدو آواز پیدا ہوئی حضور نے مڑ کے ویکھیا نا کہ حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا میری اٹھنیاں دی حفاظت واسطے بے لگام ہو گیا تو حضور نے پھر اتنے کی کیتا حضور نے دعا دے دیتی حضور نے اجازت بھی دیتی تے نال دعا بھی دیتی حضور نے فرمایا اے ابو قتادہ تجھے آگے جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ ہے بابا جی فرماندے سن اس روایت تو بابا جی فرماندے سن میں استدلال کردا کہ اگر گھوڑا بھی ہوئے تے حضور دیاں اٹھنیاں واسطے او بھی بے لگام ہو جائے تو اتنے بھی حضور دعا دے دیں تے حضور دی عزت دی حفاظت واسطے جو زبان بے لگام ہو جائے تو دعا نہیں لبنی جب بندہ خود جذبات میں آ جائے اتنے دعا نہیں لبنی ایک کیڑے پاسوں کٹ لے آئے اور جی مولوی صاحب آپ کوئی نیتین لے آئے ہیں ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا ناموس رسالت کا مسئلہ میں اگر نہیں سنیا تو جا کے پڑھ آجی ساڑھے کاٹے کیوں لگ دیں ہاں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سیالکوٹ والےو بھائی تسی حالی او نعرہ نہیں لا رہے میں 5-6 گھنٹے دا سفر کر کے آیا تے میں مقصد پیسے لین نہیں آیا میں ایتھے اپنی واہ واہ کران نہیں آیا مولوی صاحب بڑی چنگی تقریر کیتی تے بڑی مدلل کیتی تے بڑی جناب انج کیتی تے اونج کیتی میں ایک کمان نہیں آیا میں اپنی واہ واہ نہیں میں صرف حضور دا نعرہ لوان آیا تے تقریر بھی مقصد کوئی نہیں مقصد ہے حضور دا نعرہ سمجھ آئی نا کہ نعرہ وال کر کے لاؤ گے میری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی تے پیسے بھی ساڑھے پورے لیکن نعرہ وال کر کے لانا ایتے ہاتھ چاہ کے ٹھٹا نہیں لانا زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ رضوی تیرا نام رہے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ چاہ کے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا زندہ باد زندہ باد ہو جو جی زندہ باد زندہ باد سنیو ٹوٹ کے پیار کرنا ہے حضور دے نال کیویں کرنا ہے انے واہ ٹوٹ کے پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے ایک جنگ دے موقع تے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے کافراں دا قلعہ سی بڑیاں وڈیاں دیواراں والا حضور نے جا کے نا کافراں دے قلعے دا محاصرہ کر لیا محاصرہ کرن تو بعد حضور نے اتنے اپنا خیمہ لوایا پھر حضور دا خیمہ لگ گیا حضور تشریف فرما سن اتنی دیر وچ نا ایک کافر نے اپنے قلعے دی دیوار تے چڑھ کے نا تے حضور دے خیمے نو تیر مار دیتا حضور دے خیمے نو تی او اتنا بے باک سی
کلے دی دیوار تے چڑھ کے حضور دے خیمے نو تیر مار دیتا، وہ تیر آ کے حضور دے خیمے دا جڑا کپڑا سی نا اس دے آر پار ہو گیا۔ جدو لگ گیا تیر، تھوڑی دیر گزری، نماز دا ٹائم ہویا، اذان ہوئی، سارے صحابہ جمع ہوئے نماز واسطے۔ صحابہ نے اینج ویکھیا بھئی مولا علی نظر نہیں آ رہے، صحابہ نے ویکھیا بھی مولا علی، حضور دی بارگاہ وچ عرض کی یا رسول اللہ مولا علی نظر نہیں آ رہا، کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا تسی چپ کر کے نماز پڑھو، مولا علی تہاڈا کم کرن گئے، مولا علی تہاڈا کم کرن گئے۔ اچھا جی، جدو نماز پڑھی حضور نے سلام پھیریا، جدو سلام پھیرنے نہ ویکھیا دوروں ایک گھوڑ سوار آ رہا، جدو قریب آئے تو او مولا علی سن، مولا علی سن، تو مولا علی کی کرن گیا سن؟ جدو حضور دی قدمہ وچ آئے نا، قریب آئے تو اینج حضور دے کول آ کے نا اینج ایک سر کٹیا ہویا، والا تو نپیا ہویا، تو اینج لٹکاندے لٹکاندے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا۔ حضور دی بارگاہ وچ آ کے او سر جڑا سی اینج پٹک کے حضور دے قدمہ وچ سٹیا، عرض کیتی حضور ایو کمینہ جن نے تواڈے خیمے نو تیر ماریا سی، اس نے تواڈے خیمے نو تیر ماریا، علی مرتضیٰ دی گردن کٹ کے لے آیا ہے، علی مرتضیٰ دی گردن کٹ کے لے آیا ہے۔ حضور میں نو برداشت نہیں ہویا کوئی تواڈے خیمے نو تیر مارے تے پھر وہ زندہ سلامت رہ جائے۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ جے سنیے اے مولویاں بیان کیتا ہوندا نا تے نور بشر تے جھگڑے نہیں سن ہونے، ایتھے یا رسول اللہ نے دا تے جھگڑے نہیں سن ہونے، ایتھے دیوار تو پیچھے علم ہونے تے نہ ہونے تے جھگڑے نہیں سن ہونے، ایتھے حضور دے میلاد تے صلاۃ و سلام ہاتھ بن کے پڑھاونے تے جھگڑے نہیں سن ہونے۔ جے حضور تے صحابہ دا اے پیار دسیا ہوندا، کیوں جی ایک صحابی نے اپنا بھائی قتل کیتا، دوسرے نے اپنا ماما حضرت فاروق اعظم اپنے مامے دی گردن کٹ کے لے آئے، تے تیسرے صحابی نے جدو ویکھیا نا کہ اے دو کام تے گئے ہو، تیسرے صحابی اپنے پیو دی گردن کٹ کے لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیو دی گردن کٹی، کٹ کے کنوں نپ کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ جدو حضور دے کول آئے میرے آقا نے فرمایا ویحکا ابو عبیدہ کیدا سر کٹی پھردا ہے؟ عرض کی حضور میرے سکے پیو دا سر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں کٹی آئی؟ عرض کی حضور میرے پیو تہاڈی بےادبی کیتی میں سر کٹ کے لے آیا۔ اس کو فتوے نہیں پوچھاندا، اس کو تیاگ دلیلہ نہیں منگدا، اس کو دلیلہ نہیں منگدا، اس کو کی کرتا ہے؟ اس کا اندے باہ ہوندا ہے۔ یہ جبر و کار نہیں، یہ اس کو مستی ہے۔ وہ اس کو مستی تو ایسی جڑی پیو دی گردن بھی، پیو نے حضور دے بارے گل کی تھی تو پیو دی گردن بھی کٹ کے لے آئے۔ یہ تو اس کو مستی سی نا، یہ تو پیار ہی سی حضور دے صحابہ دا۔ تو پھر ایک صحابی نے اگلی گل، ایک صحابی نے حضور دا جھوٹا پانی مبارک پیتا، دوسرے صحابی نے حضور دا خون مبارک پیتا۔ حضور حجامہ جڑا ہوندا سی نا، حجامہ کرایا، جڑا خون نکلا حضور نے صحابی نو دتا جاؤ بھئی دفن کر کے آؤ۔ تو جاندے جاندے آپ نے جا کے پی لیا۔ میرے آقا نے پوچھا خون کتے دفن کیتا نے؟ عرض کی تھی حضور اسے دفن کیتا جے تو کوئی نہیں ویکھ سکدا۔ آج ایک صحابی نے حضور دا مبارک پانی پیتا جھوٹا مبارک، تو دوسرے صحابی نے حضور دا حجامہ مبارک والا خون مبارک پیتا۔ تیسرے صحابی نے کیا بھئی اے دو کم تے گئے ہو، تیسرے صحابی نے حضور دا بول مبارک پیشاب مبارک پی لیا۔ ایتھے نور پشر تے جھگڑے، ایتھے حضور دے میلاد تے جھگڑے، ایتھے ہاتھ بان کے درود و سلام پڑھن تے نہ پڑھن تے جھگڑے۔ صحابہ تے او سن جڑے حضور دا بول مبارک بھی پی گئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ سن، ہاں جی حضور دے صحابیہ سن، تے او حضور دا پیشاب مبارک پی گئیاں۔ جدوں سویر ہوئی نا تو حضور دے صحابہ نے پوچھا او مائی جی تانوں سمجھ نہیں لگیا، تسی جدوں برتن نو منہ لایا تانوں سمجھ نہیں لگیا کہ اے پانی ہے یا پیشاب مبارک ہے؟ تو مائی جی کی کہنے لگے؟ حضرت ام ایمن نے فرمایا او میرے محبوب دے غلاموں جدوں میں پیالے نو منہ لایا نا اس دی خوشبو اتنی سی، اس دی خوشبو اتنی سی، اس دی خوشبو اتنی سی، میں جدوں پیالے نو منہ لایا مینوں سمجھ ہی نہیں لگی اے پانی ہے یا پیشاب مبارک ہے۔ توجہ جی، توجہ جی، توجہ جی۔ حضور دے صحابیہ خون حضور دا بول مبارک پی گئیاں، انہاں کیا کیا؟ حضور اس دی خوشبو اتنی آئی کہ میں انہوں پتہ ہی نہیں لگیا کہ پانی ہے یا پیشاب مبارک ہے۔ اتھے حضور دے علم تو تے جھگڑے، اتھے حضور دی شانہ تے جھگڑے، اور ساڈے جے مولویاں حضور دی شانہ نہ اپنیاں، منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں آگے لتھا۔ توجہ جی، توجہ جی، توجہ جی، سمجھ آئی نا گل دی؟ علامہ اقبال کلندر لاہوری کہنے لگا، اقبال کہندا جو تو خوشیاں کولو حضور دا دین لے آنا تو او تینوں گمراہ کر دین گے،
پھر دین لینا کدے کولے؟ اقبال کہندا دین اس دے کولوں لینا جس دے دل وچ حضور دی سچی محبت موجود ہے. ہاں اے حضور دا دین لینا اس دے کولے. تو پھر اقبال نے لوگوں پوچھا، اقبال کہنے لگا یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات، فریاد سے افرنگ و دل آویزی یا فرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی یا فرنگ، عالم ہماری رانا از چنگیزی یا فرنگ، میں مارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز، از خوابے گرا خوابے گرا خوابے گرا خوابے گرا خیز. اقبال کہنے لگا جس نے انگریزی تعلیم پڑھی ہوئے نا، جس نے انگریزی تعلیم پڑھی ہوئے اس کو حضور کی محبت کی خوشبو نہیں آ سکتی. اے تو پھر موضوع یہ لگے نا اتھے آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے اور بات کرتا ہے حضور کے ریاست مدینہ کی. میں کون نے کہڑی ریاست بنانی ہے؟ ریاست مدینہ تو اس نے بنانی ہے جنہیں چٹائیوں سے بیٹھ کے حضور کا دین پڑھے. آکسفورڈ جو کہڑی تعلیم پڑھ کے آیا، میں آکسفورڈ جو کہڑی تعلیم پڑھ کے آیا جنہوں حضور دی عزت دا مسئلہ بھی سمجھ نہ آیا. سمجھ آئی نا گل دی؟ اقبال کی کہندا ہے؟ اقبال کہندا ہے جس نے انگریزی تعلیم پڑھی ہوئے اس دے کولو حضور دی محبت دی خوشبو. پھر اقبال تے ہو گیا اعتراض. اقبال ہے بھی علامہ اقبال تو سیال کوٹ دی ہے نا، چلو پھر ذکر بھی ہو گیا. علامہ اقبال کہنے لگا جناب آپ کو پھر اعتراض ہوا کہ جناب تسی بھی تو پی ایچ ڈی کی ہے، تسی بھی تو انگلینڈ تو کتے کتے جا کے پڑھے ہو، تسی تو انگریزی تعلیم پڑھے ہو، پھر تسی حضور دے عشق دیاں گلاں کیویں لکھیاں؟ اقبال نے کیا کیا بھئی مینوں حضور دا عشق آکسفورڈ دی یونیورسٹی جو لبیا ہے، یا مینوں سکول تے مدرسیاں جو لبیا ہے، یا کالجاں تے یونیورسٹیاں جو لبیا ہے. اقبال نے پوچھا پھر تینوں عشق کتھوں لبیا؟ اقبال کہنے لگا مراداتی خرد پرور جنوں نے نگاہ مادر پاک اندروں نے. اقبال کہنے لگا جڑا مینوں عشق رسول ملیا نا یہ مینوں اپنی ماں دی گود وچ ملیا ہے. جے پتر ہوئے نا ماں دی گود وچ تے ماں دے صدقے یا رسول اللہ دی لوری تو پھر پتر جمدا ہے. علامہ اقبال جیا جے ماں دے لوری صدقے یا رسول اللہ دی تو پھر پتر امیر المجاہدین جا جمدا ہے. جے ماں پتر گود وچ ہوئے تے ماں فلماں تے ڈرامے ویکھدی ہوئے تے گانے سندی ہوئے پھر پتر تے عمران خان ہی بننا ہے نا. ہن ٹھڈے ہو گئے ہو عمران تنہا آیا ہے تے جے کسے نوں درد ہے تے چوکھا ہوئے. تہاڈا کچھ نہیں لگدا عمران ساڈے میاں والد ہے. ساڈا بس چلیا نا ہتھے لگے تو لپ کے اسی لتر بھی پھیر دینے انہوں. سمجھ آئی نا؟ اور ذاتی مقصد تو نہیں پھیرنے، اس واسطے پھیرنے کہ انہیں حضور نال تو نمبری کی تھی بس. سمجھ آئی نا؟ میں پچھلے دن گیا کھوڑے جیلم، اتھے جدو میں تقریر کی تھی میں عمران نو چھکیا، ٹھیک ہے عمران کے خلاف میں گل کی تھی. تقریر تو بعد میں جدو جا کے بیٹھے ایک بندہ آ گیا کہندا جی آپ کی تقریر باقی تو اچھی لگی لیکن عمران خان کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے نا وہ آپ نے کیوں کی ہے؟ میں کہ عمران تیرا ماما لگتا ہے؟ کہنا نہیں. میں کہ تیرا ابا لگتا ہے؟ کہنا نہیں. میں کہ عمران ساڈے میاں والد ہے. میں کہ ساڈا جو دل کرے گا سود نال گل کریے، تینوں کی مسئلہ ہے؟ میں کہ تینوں کیڑا مسئلہ ہے؟ اس واسطے انہاں نو میں پھر انہوں پوچھیا میں کہ دس تینوں تکلیف ہوئی؟ کہندا بڑی تکلیف ہوئی. میں کہ حضور دے خاکے بنے تینوں تکلیف ہوئی؟ حضور دیاں فلماں بن گئیاں تینوں تکلیف ہوئی؟ حضور نو اگلیاں گالاں کڈ دتیاں اور دن دہاڑے پڑی ہو کے اور دفع ہو کے چوڑی عورت. میں کہ اس سے تینوں تکلیف ہوئی؟ حضور نے میں کہ تیرے لیڈر نے بکواس کیتا، حضور دے بارے معاذ اللہ لفظ ذلیل استعمال کیتا. میں کہ اس سے تینوں تکلیف ہوئی؟ میں کہ قرآن نو اگلے دن دہاڑے جلا کے رکھ دیتا تینوں اس سے تکلیف ہوئی؟ چپ ہو گیا. میں کہ اس دا مطلب ہے تو کلمہ حضور دا نہیں پڑھیا، تو عمران دا پڑھیا. میں کہ تواڈے دل دے اندر او بنی اسرائیل والی پچھڑے والی محبت موجود ہے، لہذا میں کہ جا کے تو اپنے ایمان دی فکر کر. سمجھ آئی نا گل دی؟ تے جنوں حالی بھی پیار ہے نا عمران نواز تے زرداری تے شہباز تے نا سارے دے نال تو جا کے اپنے ایمان دی فکر کرے. کہ کلمہ تے میں پڑھیا ہے لیکن کلمہ پڑھن تو بعد وہ کیڑی چیز ہے جڑ مینوں حضور دے دین تو روک کے تے حضور دے دین دے دشمن دی طرف لے جانا. سمجھ آئی نا گل دی؟ اس واسطے کہندا جی معیشت تباہ ہو جائے گی. جی میں ہن بس آخری گل مکان لگا. اور جی اگر ہم نے فرانس سے تعلقات ختم کیے تو ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. معیشت کیا کریں گے؟ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میں کہ وڑ تہاڈی معیشت بھی گئی تے وڑ تسی بھی گئے ہو. تے انشاءاللہ تہاڈی جڑی ٹھکائی ہونی ہے نا لگ پتے جانے پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. میں کہ پتر حالی تو ہوئی ابتدا یہ لگ پتے جانے. حضرت قبلہ نے فرمایا نا کہ یوسف علیہ السلام دی صرف وہ قیمت دی گل چلی بازار مصر رب 7 سال کات لے آیا
تے دودھ پیندے بچے بھی جس ٹائم یوسف علیہ السلام دے قدمہ چ آ کے وک نہیں نہ گئے، انہاں دیاں بھی بولیاں تے قیمتاں آ کے نہیں لگیاں نا، اس وقت تک رب نے کات نہیں ہٹایا۔ او تے جناب یوسف سن، حضرت یوسف علیہ السلام دے بھی جڑے امام ہون تے امام الانبیاء ہون تے تاجدار ختم نبوت ہون تے تاجدار کائنات ہون تے پھر انہاں دے بارے گل ہوے تے بندہ انہاں نال دو نمبری کر جائے پھر اودی بچ کوئی نہیں۔ مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے مولانا ٹر جان تے واپس آن تے کتی مر جائے، مولانا کہن میں تینوں بدعا نہیں دتی، رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، رب تے اپنے ایک ولی بندے دے بارے بھی اتنا گوارا نہیں کردا تے جڑا رب دا محبوب ہے اس دیاں گستاخیاں ہویاں تے جنہاں حضور نال دو نمبری کیتی وہ بچ سکدے؟ کدے بھی نہیں بچ سکدے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج موقع ہے واپس آؤ حضور دے دین دی طرف اور حضور دی غلامی وچ آؤ اور حضور نال ٹوٹ کے پیار کرو۔ سمجھ آئی نا؟ چلو مرزائی حضور دے ختم نبوت دے منکر او وڈے وڈے عہدیاں تے پہنچ گئے، کوئی وردیاں دے وچ وڑ گئے، کوئی وردیاں دے باہروں بہ گئے، کوئی جناب سول وچ بہ گئے، کوئی اسمبلیاں وچ وڑ گئے، کوئی سینٹ وچ وڑ گئے، کوئی کدھر وڑ گئے۔ تے ملک انہاں مرزیاں واسطے تے نہیں بنیا نا، انہاں ٹٹی خوراں واسطے تے نہیں بنیا، ملک تے بنیا حضور دی ناموس واسطے۔ تے اس واسطے ہن تسی کھڑے ہونا ہے حضور دے دین نال، سبحان اللہ، تسی کھڑے ہونا ہے بادشاہ، ہن تہاڈی شاہ جی ہو قبلہ، ہن تانوں میں منع تے نہیں نہ کر سکدا، نہیں تے میں پہلے گل کر چکا پیسے واسطے نہیں، لیکن قبلہ شاہ جی ہیں پھر اے تے شہنشاہ بندے ہیں نا۔ حضرت فاروق اعظم جدوں آپ دا پتر کھیڑ رہے سن نا حضرت حسنین کریمین دے نال، تے جدوں ذرا جی بچیاں وچ جویں ہوندی ہے چپکلے جدوں ہوئی نا تے حسنین کریمین نے کہا حضرت فاروق اعظم دے پتر نو، جا ساڈے غلام دے پترا تو ساڈے سامنے گلاں کرنا ہے، جدوں گیا نا ساڈے غلام دا پتر جا تو ساڈے سامنے گلاں کرنا ہے، اور روندے روندے گھر آ کے کہنے لگے ابا جی آج مینوں حسنین کریمین نے کہا ہے کہ تو ساڈے غلام دا پتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم تے جھوم اٹھے، وہ تے جھوم اٹھے، انہاں کہ پتر کی، انہاں کہ جا پرچی لے جا، پین بھی لے جا، انہاں کو لکھا کے لے جا کہ جڑا عمر فاروق ہے نا اے ساڈا غلام ہے، اے ساڈا غلام ہے۔ تے او کہنے لگا ابا جی انہاں میری بےزتی کر دیتی ہے، میرے نال لڑائی کیتی ہے، تسی کہندے ہو بھی میں انہاں کو لکھا کے لیا وا، عجیب گل ہے۔ آپ نے فرمایا پترا جڑیاں ساڈیاں سر دیاں عزتاں ساڈے سر دے وال سلامت ہیں نا، اے حضور دی آل دی وجہ تو ہی سلامت ہیں، ساڈیاں عزتاں تے پھر انہاں بادشاہاں دی اس تے ہی سلامت ہیں نا۔ تے اس واسطے میں انہاں دے حد تک قبول کر رہا، سمجھ آئی نا گل دی؟ گل میں کر رہا حضور نال محبت دی، حضور نال محبت کرنی ٹوٹ کے کرنی، انے واہ کرنی، کوئی گل رہ تے نہیں گئی، گل مکا دئیے لیکن انج سینہ تان کے۔ جڑے مرزائی ہیں نا تے تواڈے بھی ہون گے سیالکوٹ وچ بھی، انہاں ٹٹی خانے بھی بنائے ہو سن اپنے، انہوں عبادت خانہ نہیں آکھنا، انہوں ٹٹی خانہ آکھنا ہے۔ انہاں دے جڑے مرزا سی وہ ٹٹی وچ منہ پا کے مریا تے اے بھی ٹٹی خور ہی ہے، انہاں دے جڑا ہے نا وہ گند خانہ انہوں ٹٹی خانہ ہی کہنا، اور کچھ نہیں کہنا۔ اس دے جڑے ساڈے مسیتاں والے مینار بنا دین، گنبد بنا دین، محراب بنا دین، اور کلمہ اور قبراں دے کتبے لاندین، اسلامی شاعر استعمال کر دین، انشاءاللہ حضور دے غلام میدان چن جے انہاں نہ ڈھائے تو پھر کی کرنا ہے؟ اسی چپ کر کے بیٹھنا ہے؟ جے انہاں اپنی ٹٹی خانیاں تو مینار تے محراب تے گنبد نہ ختم کیتے، انتظامیہ بھی نہ کرائے تو پھر اسی کون ہاں؟ اسی اپنے ملک دے قانون دے پابند ہاں، اسی اپنے ملک دے قانون تے عمل کرنا ہے۔ کہنے آپ ہر مرتبہ دین کی بات لے کر آ جاتے ہیں، آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، میں کہا دین دی گل تے ہے ہی ہے نا، اسی اپنے ملک دے قانون دے بھی پاسدار ہیں۔ 1974 دا آئین کی کہندا ہے اے چیزاں استعمال نہیں کر سکتے شاعر اسلام، لہٰذا ایک کر رہے ہیں انتظامیہ انہاں دے خلاف نوٹس لوے اور ایک گراوے، نہیں تو پھر حضور دے غلام خود جا کے گران گے، اور ایک سیالکوٹ نہیں پورے پاکستان وچ انشاءاللہ حضور دے غلام بیدار ہو گئے۔ ہولے ہولے جڑی گل ٹری ہوئی نا یہ ہن گل رکنی کوئی نہیں۔ بابا جی فرمایا سی نا جدوں سپیکراں دی گل شروع ہوئی، بابا جی فرمایا سی گل ایتھے سپیکراں تک نہیں رکنی، ایک گل ود جانی ہے، تو ہن حضور دے غلام بھی جاگ گئے تو ہن ایک گل رکنی کوئی نہیں، ایک گل ود جانی ہے، نہ سانو کوئی مجبور کرے، نہ سانو کوئی گل ودھاؤ تے اکساوے، نہیں تے اسی تے حضور دے او غلام آ، او غلامہ جڑے حضور دے نا تے دوسرے تے شراباں پی کے مست ہوندے نا، اسی او غلامہ جڑے حضور دے نا تے گردناں کٹا کے مست ہوندے، سبحان اللہ، اسی گردناں رکھی ہوئی ہیں حضور دے نا تے، بس
میری تقریر ختم ہن نعرہ آخر تے انج لانا ہے اتھوں لے کے سڈے ہی تو تے آخر تک اتھے ہاتھ چوک کے نعرہ لانا ہے تے پورا زور لا کے لانا ہے